بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ احمد اور علی کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ کم طالباً، کتنے طلبہ ہے، فی فصلکم، آپ کی کلاس میں، علی علی، ٹھیک۔ تو کم کا معنی کتنا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ چیز آئے گی، اور اس پہ اکثر دو زبر ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ تمیز ہوتی ہے، کم طالباً کہیں گے تو جواب یہ ہے، علی کہہ رہا ہے فی فصلنا، ہماری کلاس میں 14 طالباً، 14 طلبہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری کلاس میں 14 طلبہ ہے۔ 14 4 کو کہتے تھے اور 10 10 کو کہتے ہیں، تو 14 کہیں گے، ٹھیک ہے۔ احمد کہہ رہا ہے اطلاب فی فصلنا، کہہ رہا ہے الطلاب فی فصلنا اکثر، ہماری کلاس میں جو طلبہ ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ فیہ 19 طالباً، اس میں یعنی ہماری کلاس میں 19 طالباً، 19 طلبہ ہے، ٹھیک۔ آپ کی کلاس میں تو 14 ہے، ہماری کلاس میں 19 طلبہ ہے۔ یا علی اے علی، مسم الطالب الجدید، نئے طالب علم کا کیا نام ہے، الذی، وہ، جاء امس، جو کل آیا تھا، امس یسٹرڈے، ٹوڈے اس کو الیوم کہتے ہیں، آج، ٹھیک ہے۔ علی کہہ رہا ہے اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے۔ احمد کہہ رہا ہے ہوا طویل جدا، وہ بہت بلند ہے۔ الیس کذالک، کیا اس طرح نہیں ہے، حمزہ ہے، لیسا کل ہم نے پڑھا تھا، کذالک اسی طرح، کیا بات اس طرح نہیں ہے۔ علی کہہ رہا ہے بلا، کیوں نہیں، ہوا طویل جدا، وہ بہت ہی بلند ہے۔ ولکن حامدا، اب دیکھو لیکن جب آ جائے تو اس کے بعد اسم پہ دو زبر آئیں گے، ہم نے پڑھا تھا لیکن دو زبر دیتے، ٹھیک ہے۔ حامدن اطول منہ، لیکن حامد اطول، بہت اطول کہہ رہے منہ، اس سے بلند ہے، بلند قامت ہے۔ اب دیکھو دو باتیں ہمارے پاس یہاں پہ ہے، ایک یہ کہ 10 سے لے کے 20 تک ہندسے ہم کیسے پڑھیں گے۔ دیکھو 1 سے لے کر 10 تک تو ہم نے پڑھ لیے، اب 10 سے لے کے 20 تک یعنی 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور پھر 20، یہ کیسے ہم پڑھیں گے، یہ بات آپ لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افعال کا وزن، اس کا کیا کردار ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ دیکھو جہاں پہ بھی افعال آ جائے، پھر من آ جائے اس کے صلے میں، یعنی افعال کا وزن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر۔ اطول، اگر ہم اطول کہے کہ زید اطول، زید بلند ہے، من حامد، حامد سے، حامد سے اس کی قد اونچی ہے، اطول کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ہم یہ کہے کہ زید، زید جو ہے احسن من اکرم، زیادہ خوبصورت ہے اکرم سے، تو احسن کا معنی زیادہ خوبصورت، کسی کے مقابلے میں زیادہ صفت کا پایا جانا، یہ افعل اس کے لیے آتا ہے، افعلو آتا ہے اس کے لیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انت اجملو، آپ زیادہ خوبصورت ہیں، منی، مجھ سے، اجملو دیکھو آیا ہے۔ ایک ہے جمیل، جمیل مطلق خوبصورت کو کہتے ہیں، اجمل مجھ سے زیادہ خوبصورت۔ حسین، یہ بھی جمیل اور حسین کا تقریباً ایک معنی ہے، حسین خوبصورت، احسن زیادہ خوبصورت، یعنی مجھ سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ خوبصورت، یہ معنی ہوتا ہے۔ طویل بلند قامت، جدن آ جائے، جدن کا معنی بہت، طویل جد بہت بلند، لیکن طویل کی جگہ اطول آ جائے تو اس کا مطلب کسی سے بلند، یعنی مجھ سے بلند، اس سے بلند، آپ سے بلند، اطول کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ہے افعال کے وزن کا۔ افعال کا وزن جہاں پہ بھی آ جائے اکثر اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ صغیر کا معنی چھوٹا ہے، لیکن اگر اصغر کہو میں تو اس کا مطلب کسی سے چھوٹا، یا مجھ سے چھوٹا، یا اس سے چھوٹا، یا آپ سے چھوٹا، ٹھیک۔ کبیر کا معنی بڑا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اکبر بڑا ہے تو کس، یا مجھ سے بڑا، یا اس سے بڑا، یا آپ سے بڑا، کس سے۔ تو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ بڑا نہیں ہے، یہ معنی نہیں کرتے ہم، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اکبر کا معنی یہاں پہ کبیر نہیں ہے اللہ،
کیا بڑا ہے؟ نہیں، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، کبیر بھی ہے لیکن اکبر ہے، سب سے بڑا ہے اللہ۔ یہ بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہے وَلَٰكِنَّ حَامِدًا، لیکن حامد جو ہے لیکن اپنے اسم کو دو زبر دیتا ہے، حامدن ہے، اطول من ہو، وہ اس سے زیادہ بلند قامت ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی بات ہو رہی ہے اسامہ کی بات ہو رہی ہے کہ اسامہ تو بہت بلند ہے لیکن حامد اس سے بھی بلند ہے۔ اِنَّهُ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِنَا، وہ طلبہ میں سب سے بلند ہے ہماری کلاس میں۔ اطول مضاف ہے، طالب مضاف الیہ ہے، طلبہ میں سب سے بلند ہے، فی فصلنا ہماری کلاس میں۔ ومن اطول طالب فی فصلکم، اور کون بلند طالب علم ہے، بلند قامت طالب علم ہے آپ کی کلاس میں؟ ہے اطول طالب فی فصلنا، ہماری کلاس میں بلند قامت طالب علم ابراہیم ہے۔ ادفترک ھذا، کیا آپ کی کاپی یہ ہے، یہ احمد؟ ان خطک جمیل، آپ کی خوش خطی جمیل جدا، بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ۔ احمد کہہ رہا ہے شکراً، تھینک یو یا علی، علی خطی جمیل، میری خط تو خوبصورت ہے، وخطک اجمل، لیکن آپ کی خط بہت خوبصورت ہے، یعنی میری خط سے بھی خوبصورت ہے، اجمل بہت خوبصورت ہے، میری خط سے بھی خوبصورت ہے۔ من هذا الفتى الذي معك، من هذا الفتى، یہ جوان کون ہے، الذي وہ، معك جو آپ کے ساتھ ہے، یا احمد، كأنه اخوك، گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ دیکھو ہم نے پڑھا تھا کہ ان، لیت، لعل، لیکن، اس کے ساتھ آپ ایک چٹا کلمہ بھی ملائے، کأن بھی ملائے اس کے ساتھ، کأن یہ بھی اپنے اسم کو ان، لیت، لیکن، لعل کی طرح زبر اور خبر کو پیش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اخوات میں سے ہے، ان کا معنی تھا بے شک، واقعی، کأن کا معنی ہے گویا، جس طرح کأنہ اخوک، گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، لگتا ایسا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ احمد کہہ رہے ہیں نعم جی، ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے، الشقیق، کیسا بھائی ہے؟ وہ میرا سگا بھائی ہے، وہ میرے اور اس کے ابو ایک ہے، تو ایسا بھائی ہے میرا، ٹھیک ہے۔ ماں شریک اور باپ شریک نہیں ہے، بلکہ میرا سگا بھائی، ٹھیک ہے۔ اکبر من کا ہوا، کیا بڑا ہے، کیا وہ بڑا ہے، من کا آپ سے، ہوا وہ، ام اصغر، یا چھوٹا ہے آپ سے؟ دیکھو اکبر اصغر، آپ سے بڑا ہے یا آپ سے چھوٹا ہے؟ ہو اصغر منی، وہ چھوٹا ہے مجھ سے۔ تو افعلو کا وزن جو ہوتا ہے، یہ تو آپ نے پڑھ لیا، کسی کے مقابلے میں ایک صفت میں زیادہ ہونا، مطلب چھوٹے پن میں یا بڑے پن میں یا حسن میں، ٹھیک ہے، یا بلند قد میں یا نچلی قد میں زیادہ ہونا کسی سے۔ تو جس سے زیادہ ہو تو من پھر اس پہ داخل کرے کہ اس سے بڑا ہے، مثلا اکبر من زید، وہ بڑا ہے زید سے، من زید، زید سے، ہوا وہ احسن خوبصورت ہے، من کا آپ سے، تو من اس پہ داخل کریں گے جس سے وہ زیادہ ہو۔ علی کہہ رہا ہے فی ای مہجع انت یا اخی، کس ہاسٹل میں ہو آپ اے میرے بھائی؟ تو جواب یہ ہے، مہجع سونے کی جگہ کو کہتے، تو ہاسٹل میں لوگ سوتے ہیں، کالج میں اسکول میں پڑھتے اور ہاسٹل میں آ کے پھر وہاں پہ رہائش اختیار کرتے ہیں، تو مہجع کا معنی ہاسٹل۔ انا فی المہجع الخامس، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں، وہو بعید جدا، وہ بہت دور ہے، عن المدرسہ، مدرسہ سے۔ علی کہہ رہا ہے انا فی المہجع الثامن، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں، وہو ابعد من مہجعکم، وہ آپ کے ہاسٹل سے دور ہے۔ دیکھیں آپ جائے صفحہ نمبر 23 پہ، 23 پہ جائے، صفحہ نمبر 23 پہ، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 نمبر میں اقرأ ما یلی، نیچے دیے گئے جو مندرجہ ذیل ہے اس کو پڑھے۔ اس میں آپ کو 10 سے لے کے 20 تک ہند سے بتائے گئے ہیں۔ 11-12 کا قانون الگ ہے، بہت ہی آسان ہے، اور 13 سے لے کے 19 تک قانون الگ ہے۔ جب 11 سے 12 تک 11-12 پڑھیں گے تو اس کو ایسا پڑھیں گے جس طرح کہ
جو چیز آپ نے شمار کرنی ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے. جیسے کتاب ہے 11 کتابیں ہیں تو کتاب مذکر ہے تو احد عشرہ، احد ایک کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، 1 اور 10 ملا کے 11. تو کتاب جب مذکر ہے تو احد آپ نے کہنا ہے، احد مذکر ہے. ٹھیک ہے، دونوں پہ زبر آئیں گے. دیکھو 11 سے لے کے 19 تک، 19 شامل ہے اس میں جتنے بھی ہندسے ہیں سب پہ 2 زبر آئیں گے. یہ 12 کو آپ فی الحال چھوڑے، جتنے ہیں 2 زبر. احد عشرہ، احدہ میں دال پہ زبر، عشرہ میں را پہ زبر. پھر آپ آئے ثلاثۃ عشرہ میں، ثلاثۃ میں تا پہ زبر، عشرہ میں را پہ زبر. اربعۃ عشرہ دونوں پہ زبر، خمسۃ عشرہ دونوں پہ زبر. صرف جو 12 ہے اس میں اثنا عشرہ سے کبھی کبھی اثنی عشرہ بن جاتا ہے، اثنی کبھی کبھی بن جاتا ہے، جو میں آپ کو پھر بتاؤں گا بعد میں وہ بھی، ورنہ عشرہ اس میں اسی طرح ہے. تو اگر کتابیں ہیں تو احد عشرہ کہنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، احد عشرہ کتابن. اور کتاب کو بھی آپ نے 2 زبر اس پہ لگانے ہیں، احد عشرہ کتابن. اثنا عشرہ طالبن. ایک تو یہ کہ سب پہ زبر آپ نے لانا ہے 19 تک ہندسوں میں، اور سب کے سب جو چیز شمار کرنی ہے آپ نے اس کو آپ نے مفرد لانا ہے، ایک لانا ہے. جس طرح 11 میں احد عشرہ طالبن ہے، طلاب نہیں ہے کہ آپ جمع لائے. 13 میں ہے اثنا عشرہ طالب، ثلاثۃ عشرہ طالبن. طالبن دیکھو ایک ہے، مفرد ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ مفرد ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ اس پہ 2 زبر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ لائیں گے. اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، جہاں پہ یہ بھی ہے کہ احد عشرہ کہ میں کوکبن، میں کوکب کہتے ستارے کو، نجم بھی کہتے کوکب بھی کہتے، میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں. تو احد عشرہ کوکبن، کوکبن کوکب مفرد ہے، کواکب جمع ہے، تو کوکبن دیکھو مفرد آیا ہے اور اس پہ 2 زبر ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو سب مشترک تھے کہ سب کے آخر میں مفرد آئے گا اور اس پہ 2 زبر آئے گے. لیکن احد عشرہ اور اثنا عشرہ میں یہ ہے کہ اگر کتاب مذکر ہے یا طالب علم مذکر ہے چونکہ، تو احد لائیں گے، اثنا لائیں گے جو مذکر کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر یہ مؤنث ہے، جس طرح سیارتن ہے، احد عشرہ سیارتن مثلا آپ نے کہنا ہے، یا اثنا عشرہ سیارتن، تو آپ نے احد اور اثنا نہیں کہنا ہے. آپ نے مؤنث کے لیے ایک کا لفظ احدا آتا ہے، احدا مذکر کے لیے اور احدا مؤنث کے لیے. احدا عشرہ سیارتن، اور اثنا مذکر کے لیے ہے، اثنتا مؤنث کے لیے ہے، اثنتا، اثنتا عشرہ سیارتن. ٹھیک، اور باقی جو ہے 13 سے لے کے 19 تک، 13 اور 19 بھی اس میں شامل ہے. اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سے لے کے 10 تک جو قاعدہ تھا کہ اگر شمار کرنے والی چیز مذکر ہو، کتاب ہو، تو آپ نے ثلاثتوں کو مؤنث لانا ہے. تو یہاں بھی اس طرح ہے، وہی 3 یہاں بھی ہے نا، ثلاثۃ عشرہ میں 13 میں 3 ہے نا یہاں پہ تو آپ نے یہاں بھی اس طرح الٹ لانا ہے. دیکھو ثلاثۃ عشرہ طالبن میں جب طالب مذکر ہے تو ثلاثۃ کو مؤنث لایا ہے. اربع عشرہ کو اسی طرح رہنا ہے، عشرہ تا نہیں لائیں گے، عشرہ کو اسی طرح رہنا ہے، ہم نے صرف ثلاثۃ کی بات کرنی ہے. اربعۃ عشرہ میں دیکھو جب طالب علم مذکر ہے تو اربعۃ لایا ہے، تو یہ اگر طالبتن ہوتا تو اربع عشرہ طالبتن، خمسۃ عشرہ طالبن. تو یہ آپ کو صرف مذکر کا ابھی بتایا جا رہا ہے، مؤنث کا بھی آپ کو بعد میں بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور 20 کے لیے عشرون آتا ہے، عشرون اس کے لیے الگ لفظ ہے عشرون. ٹھیک، عشرون آتا ہے 20 کے لیے. تو یہ قواعد ہے ہندسوں کے. اب آپ جائے صفحہ پہلا صفحہ ہے اس سبق کا، اس پہ جائے صفحہ نمبر 18 پہ. اس میں جو لکھا ہوا ہے دیکھو، احمد نے اسے کہا ہے کم طالباً فی فصلکم یا علی. سب سے پہلا جملہ جو ہے، آپ کی کلاس میں کتنے طلبہ ہے، تو جواب میں کیا ہے، فی فصلنا اربعۃ عشرہ طالباً. اربعۃ عشرہ ہر صورت میں اس پہ زبر ہی پڑھنے ہیں، عشرہ تا میں تا پہ پڑھنے ہیں اور عشرہ پہ را پہ زبر ہی پڑھنے ہیں. یہ مبنی کہلاتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے، یہ 13 سے لے کے 19 تک جو ہندسے ہے یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ اسی طرح رہیں گے۔ احدا عشرہ بھی تو طالباً دیکھو کیوں منصوب ہے، کیونکہ احدا 14 کے بعد جو آ جائے وہ تو مفرد ہوگا اور دوسرا اس پہ 2 زبر ہوں گے۔ یہ تو ہندسے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ایک دوسری چیز پڑھنی، ایک ہوتا ہے 13، ایک ہوتا ہے 13واں نمبر پہ، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے پہلا، ایک ہوتا ہے ایک اور ایک ہوتا ہے پہلا، ایک ہوتا ہے تین کتاب، ایک ہوتا ہے تیسری کتاب۔ تو ہم نے ابھی تک ہند سے پڑھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 کتابیں، 9 کتابیں، 10 کتابیں، یہ پڑھی ہے۔ یہ ابھی تک نہیں پڑھی ہے کہ تیسری کتاب ہے، چوتھی کتاب ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کہنی ہے کہ پہلی کتاب دوسری کتاب، پہلا سبق دوسرا سبق، تو اس کے لیے آپ جائے صفحہ نمبر 24 پہ، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 24 پہ آپ جائے، صفحہ نمبر 24 پہ آپ 10واں نمبر جو ہے کہ اقرأ ما یلی، اس میں ایک کے لیے ہے الدرس الاول پہلا سبق، الدرس الثانی دوسرا سبق، الدرس الثالث تیسرا سبق، تیسرا کے لیے الثالث، 3 کے لیے ثلاثتو آتا تھا، آپ دیکھیں وہاں پہ ثلاثو یا ثلاثتو، لیکن تیسری کے لیے الثالثو آتا ہے۔ 4 کے لیے آتا تھا اربعو یا اربعتو، لیکن چوتھے کے لیے آتا ہے الرابعو، الدرس الرابعو۔ 5 کے لیے خمسطو یا خمسو آتا تھا، لیکن 5ویں کے لیے الدرس الخامسو، الخامسو آتا ہے، الدرس السادسو۔ 6 کے لیے ستتو یا ستو آتا تھا، لیکن چھٹی کے لیے السادسو آتا ہے۔ 7 کے لیے سبعن یا سبعتن آتا تھا، لیکن 7ویں کے لیے سابعن آتا ہے، الدرس السابعو۔ الدرس الثامن، الثامن 8 کے لیے ثمانی یا ثمانیو آتا تھا، ثمانیتن، 8 اور 8ویں کے لیے الثامنو آتا ہے۔ التاسع 9 کے لیے تسعن یا تسعتن آتا تھا، اور 9ویں کے لیے جو 9 نمبر پہ ہو التاسع آتا ہے۔ عشرو عشرتن کے لیے آتا 10 کے لیے آتا تھا، العاشر 10ویں کے لیے آتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح اس کو کہنا ہے۔ اب اگر مؤنث ہے تو الاول کی جمع الاولی ہے، الدرس الاولی، السیارۃ الاولی، پہلی گاڑی، مثلا پہلی گاڑی ہے، یا الوحدۃ الاولی، الوحدۃ چپٹر کو کہتے ہیں، پہلا چپٹر، تو وحدۃ مؤنث ہے۔ اور باقی جو ہے اس میں آپ آخر میں گول تا لگائے مؤنث بن جائے گا، جس طرح الوحدۃ الثانیہ، تو الوحدۃ واو حا دال گول تا آخر میں چپٹر کو کہتے ہیں۔ تو الوحدۃ الثانیہ تو دوسرا چپٹر، الدرس الوحدۃ الثالثہ تو تیسرا چپٹر، آخر تک جاتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جائے صفحہ نمبر 18 پہ جائے، صفحہ نمبر 18 پہ، بلکہ 19 پہ جائے، صفحہ نمبر 19 پہ سب سے پہلا جملہ جو ہے فی ای مہجع انت یا اخی، آپ کون سے ہاسٹل میں ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں 5 ہاسٹل میں ہوں، نہیں، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں۔ تو 5 کو خمسن یا خمستن کہتے تھے ہم، اور 5ویں کو الخامسو کہتے تھے۔ تو آپ کہیں گے انا فی المخجع الخامس، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں۔ پھر ہے انا فی المخجع الثامن، مہجع الثامن، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں۔ 8 کو الثمانی یا الثمانیتو کہتے تھے، لیکن 8ویں کو الثامنو ہے، المہجع الثامنو، میں 8 ہاسٹل میں نہیں ہوں، اس طرح نہیں کہتے، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں، الثامنو، ٹھیک ہے۔ نیچے علی پر کہہ رہا ہے المہجع الخامس، 5واں ہاسٹل، احسن، وہ بہت خوبصورت ہے، فإن غرفہ، تو اس کے کمرے جو ہے، چلو ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، انا فی المہجع الثامن، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں، وہو ابعد من مہجعکم، اور وہ دور ہے آپ کے ہاسٹل سے۔ من دیکھ کے میں نے آپ کو بتایا جس چیز سے دور ہے اس پہ من داخل کرنا ہے، وہو وہ ابعد بہت دور ہے، من
महजाइकुम आप लोगों के हॉस्टल से। अबादु अफ़अलु का वज़न है और इसमें ज़्यादती का माना पाया जाता है। बईद दूर को कहते हैं, अबाद उससे दूर। अहमद कह रहा है अय्युहुमा अहसनु, इन दोनों में से कौन सा खूबसूरत है। हुमा ज़मीर देखो दो के लिए आता था, दो के लिए। अय्यो का माना कौन सा, अय्युहुमा कौन सा दोनों में अहसनु खूबसूरत है। तो अली कह रहा है अलमहजउल खामिसु, पांचवा हॉस्टल, अहसनु खूबसूरत है दूसरे से। अहसन में यही माना पाया गया है, ज़्यादा खूबसूरत है वो पहले वाले से। ठीक है। फ़इन्न गुरफ़हु, गुरफ़तुन कमरे को कहते हैं, उसकी जमा गुरफ़ है, गुरफ़ गुरफ़ुन। गुरफ़हु उसके कमरे, औसअ ज़्यादा वसी है, ज़्यादा कुशादा है दूसरे कमरों से। व नवाफ़िज़हु, नवाफ़िज़ा है, देखो नवाफ़िज़ नाफ़िज़तुन की जमाए कड़की को कहते हैं। तो नवाफ़िज़ा उस पर ज़बर इन्ना की वजह से है। फ़इन्न गुरफ़हु औसअ व इन्न नवाफ़िज़हु असल में है। अकबरो बहुत बड़े है, व मराहिज़हु देखो इसमें भी ज़बर है इन्ना की वजह से, वही इन्ना सब में आ रहा है। व इन्ना है असल में, व इन्ना मराहिज़हु, लेकिन बार बार उसको दोहराया नहीं जाता इन्ना को। और उसके बाथरूम जो है मिरहाज़ुन, बाथरूम को कहते हैं, मराहिज़ुन उसकी जमा है। तो मराहिज़हु अनज़फ़ु बहुत ज़्यादा साफ़ है बनिस्बत दूसरे बाथरूमों के। व सुरुरुल्लती, और वो चारपाइया, अल्लाती देखो मुअन्नस के लिए आता है, सुरुर जमा है लेकिन ये जमा ज़वील उकूल का नहीं है। तो मैंने आपको कहा था जमा जो ज़वील उकूल का ना हो उसके साथ वाहिद मुअन्नस का मामला किया जाता है। तो अल्लाती वाहिद मुअन्नस के लिए लाया गया है। फ़ी है अजमलो, बहुत खूबसूरत है दूसरे के मुकाबले में। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, नीचे सवालों का आप जवाब दे। कम तालिबन फ़ी फ़स्ल अहमदा, फ़स्ल मुज़ाफ़ है, अहमदा मुज़ाफ़ इलैहि है। अहमद की क्लास में कितने तलबा है। तो आप कहे कि फ़ी है उसमें अर्बअता अशरा तालिबन, 14 तलबा है। कम तालिबन फ़ी फ़स्ल अलीयन, अली की क्लास में कितने तलबा है। तो आप कहे 16 तलबा है। फ़ी है सित्तता अशरा तालिबन। मन अतवालु तालिबिन फ़ी फ़स्ल अहमद, अहमद की क्लास में कौन ज़्यादा तवील तालिब इल्म है, बुलंद काम। तो आप कहेंगे फ़ी है या फ़ी फ़स्ल अहमदा, अहमद की क्लास में आप ये कहें कि ज़ैद जो है अतवालु तालिबिन, बुलंद तालिब इल्म ही फ़ी फ़स्ल अहमदा, अहमद की क्लास में। वमन अतवालु तालिबिन फ़ी फ़स्ल अलीन, और कौन है बुलंद तालिब इल्म अली की क्लास में। तो आप कहे कि हामिद जो है, हामिदुन अतवालु तालिबिन फ़ी फ़स्ल अलीन, अली की क्लास में बुलंद तालिब इल्म है। ज़ा हाज़िहिल अलामता, ये टिक का निशान सही जुमलों के आगे और क्रॉस का निशान गलत जुमलों के आगे आप रखें। तालिबुल जदीदुल्लज़ी जा अमसे इस्मुहु उसामा, यह आपको जहन देखा जा रहा है कि पहले अगर वाकई उसका नाम उसामा था तो आप टिक लगाए, ग्रामेटिकली ये जुमले ठीक है। वो नया तालिब इल्म जो कल आया था उसका नाम उसामा है, जी बिल्कुल। हामिदुन फ़ी फ़स्ल अहमद, हामिद अहमद की क्लास में है। अलमहजउस्सामिनु, 8वां हॉस्टल, गुरफ़ुहु उसके कमरे, औसा वसी है, नहीं 5वें हॉस्टल के वसी है, गलत है। अलमहजउस्सामिनु 8वां हॉस्टल जो है वो अबाद है, दूर है, मिनल महजअल खामिस से, 5वें हॉस्टल से, बिल्कुल ठीक है, वो दूर है। इक़रा अल-अम्सिलतल आतियता, नीचे मिसालें पढ़े। मैंने जो आपको बताया ना अफ़अल का जो वज़न है, अफ़अल इसमें ज़्यादती का माना है, इसको अरब लोग इस्म तफ़ज़ील कहते हैं। अफ़अल के वज़न को इस्म तफ़ज़ील कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी फजीलत होती है। अब मैं कहो कि अना मैं अकबर हूँ, मैं इनका आपसे बड़ा हो, तो मेरी थोड़ी आप पे फजीलत है। फजीलत मतलब ज़्यादती है, किस चीज़ में ज़्यादती है, बड़ा होने में। या मैं कहो अना असग़र हूँ, मैं इनका, मैं छोटा हूँ आपसे, तो असग़र इसमें तब्दील इसलिए है क्योंकि ये जो है इसमें छोटेपन में ज़्यादती है, इसमें मेरा छोटापन ज़्यादा है, मतलब मैं कम छोटा हो आपके बनिस्बत, तो इस वजह से तब्दील फजीलत यानी ज़्यादती है उसमें पाई जाती है। तो अफ़अल के वज़न में ज़्यादती पाई जाती है। हाशिमुन तवीलुन, हाशिम बुलंद कामत है। वह हामिदुन, और हामिद अतवलु मिन्हु उससे बुलंद है। आमिनतु सगीरतुन, आमिना छोटी है।
وزینب اصغر منہا، اب دیکھو جب آمنہ لڑکی ہے تو حال آیا گیا ہے، وہ اس سے چھوٹی ہے۔ حاضل کتاب اسہل، یہ کتاب زیادہ آسان ہے، من ذاکا اس کتاب سے، ذاکا ذالکا۔ ہذہ السیارۃ، یہ گاڑی، اجمل زیادہ خوبصورت ہے، من تلکا اس گاڑی سے۔ حمزہ تو اکبر، حمزہ بڑا ہے، منی مجھ سے، کیا مطلب بڑا ہے؟ رتبے میں بڑا ہے، مطلب وہ 21 اسکیل میں ہے اور میں 18 اسکیل میں ہو، یا اس کی عزت زیادہ ہے اس کی وجہ سے مجھ سے بڑا ہے، یا عمر میں بڑا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ چیز اسپیسیفائی کرنی ہے تو آپ نے بعد میں پھر لکھنا ہے کہ سنن، میرا مطلب عمر کے اعتبار سے ہے، مجھ سے بڑا ہے، سنن، اس پہ آپ نے 2 زبر پھر ڈالنے ہیں۔ جس چیز کے اعتبار سے وہ بڑا ہوتا ہے، جس چیز کے اعتبار سے زیادتی پائی جاتی ہے، وہ تمیز بنتی ہے، اور تمیز ہمیشہ کے لیے اس پہ زبر آتے ہیں۔ یہ عربی گرامیٹیکل میں تمیز کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ یہ تمیز ہے۔ تمیز کا مطلب اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ چیز کے حوالے سے مجھ سے بڑا تھا، تبھی اس بات کی تمیز کی گئی ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں چیز میں مجھ سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہؤلاء الطلاب، یہ طلبہ، احسن من اولئک، خوبصورت ہے، من اولئک ان سے، کس چیز کے اعتبار سے بھائی اچھے ہے؟ احسن اچھے ہیں، آپ بعد میں کہے خلقاً آخر میں، احسن من اولئک خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے، نہیں بھائی میں نے اخلاق کے اعتبار سے نہیں کہنا ہے، میں نے شکل و صورت کے اعتبار سے کہنا ہے، وہ خوبصورت ہے۔ تو آپ کہے ہؤلاء الطلاب احسن من اولئک صورتاً، صورت کے اعتبار سے، صورتاً، لیکن اگر آپ نے نہیں کہنا ہے، مطلق اس بات کو چھوڑنا ہے، تب بھی درست ہے۔ بیتی ابعد عن المدرسۃ، میرا گھر دور ہے مدرسے سے، بعید کے بعد من نہیں آتا، عن آئے گا، ٹھیک ہے، بعد میں یہ بات ہے کہ اس میں پھر عن آئے گا۔ من بیتک، آپ کے گھر سے، ٹھیک ہے، ابعد عن المدرسۃ، میرا گھر مدرسے سے آپ کی گھر کے بنسبت دور ہے۔ بیتی میرا گھر ابعد دور ہے، عن المدرسۃ مدرسہ سے، اب بہت دور ہے، من بیتک آپ کی گھر سے، مدرسے سے آپ کی گھر کی بنسبت دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابعد کس چیز کے بنسبت دور ہے؟ تو وہ من بیتک ہے اصل میں، بعد میں۔ ہوا اصغر منا سنن، وہ چھوٹا ہے، منا ہم سے، سنن عمر کے اعتبار سے۔ خطی احسن من خطک، میری خط آپ کے خط سے خوبصورت، یعنی میں آپ سے زیادہ خوش خط ہوں۔ ھذا الشارع، یہ سڑک، انظف من ذالک، زیادہ صاف ہے اس کے بنسبت، نظافت صفائی کو کہتے ہیں، نظیف صاف کو کہتے ہیں، انظف زیادہ صاف کو کہتے ہیں۔ اللبن دودھ، احسن من الشائی، اچھا ہے، من الشائی چائے سے، چائے کو کہتے ہیں۔ چائے اجمیوں نے بنائی ہے نا، تو اس کے لیے لفظ بھی اجمیوں سے گیا ہوا ہے، اور یہ لفظ پھر عربوں میں جاتے جاتے وہ چا نہیں پڑھ سکتے تو انہوں نے شائے بنا لیا، ٹھیک۔ ہذہ الساعۃ، یہ گھڑی، ارخص، دیکھو رخیص سستی چیز، ارخص زیادہ سستی، من تلک اس سے زیادہ سستی ہے۔ کم ان جملہ من الکلمات الآتیۃ مستعملا اسم تفضیل، آپ نے اس جملوں میں اسم تفضیل استعمال کرنا ہے۔ ہاشم طویل، ہاشم جو ہے طویل بلند ہے، عثمان سے، تو آپ نے طویل سے اطول بنانا ہے، بہت بلند ہے۔ ہاشم اطول من عثمان سے بلند ہے۔ القاہرۃ کبیرۃ من الریاض، قاہرہ ریاض سے بڑا شہر ہے، تو القاہرۃ اکبر من الریاض، ریاض سے بہت بڑا ہے۔ ھذا الفندق، یہ ہوٹل، نظیف، یہ صاف ہے، لیکن آپ نے یہ کہنا ہے کہ بہت صاف ہے، تو ھذا الفندق انظف من ذاک، اس سے زیادہ بڑا ہے، صاف ہے۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، سہل نہیں کہنا ہے، دیکھو آپ نے سہلۃ کہنا ہے کیونکہ اللغۃ العربیۃ یہ مؤنث ہے۔ عربی زبان آسان ہے، لیکن فرانس کی زبان کے مقابلے میں آسان ہے، تو آپ نے اسہل کہنا ہے۔
اللغۃ العربیہ تو اسہل، بہت آسان ہے، من اللغۃ الفرنسیہ، فرانس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. انا کبیر، میں بڑا ہو، ہوا وہ، میں اس سے بڑا ہوں، تو انا اکبر من ہوا پھر ہو سے بدل جائے گا، سیکنڈ ٹیبل سے ضمیر لانی ہوگی آپ نے، اکبر من ہو، کیونکہ ہوا کو جب آپ من کے ساتھ ملائیں گے نا تو ہوا تو فرسٹ ٹیبل سے ہے، اکیلے آتا ہے، فرسٹ ٹیبل والے ضمائر اکیلے آتے ہیں ہمیشہ، سیکنڈ ٹیبل والے دوسرے کے ساتھ مل کے، اور من چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا مل جائے، ہوا کہہ رہے نہیں، میں نے نہیں ملنا ہے آپ کے ساتھ، تو یہ متصل ہو کے اس کے ساتھ آئے گا. ضمیر متصل منفصل عربی کی اصطلاح ہے، تو آپ ہو سے تبدیل ہوگا. ہوا صغیر، انت آپ، وہ آپ سے چھوٹا ہے، تو ہوا اصغر من کا، آپ سے چھوٹا ہے. الرجال کثیر، النساء، آدمی بہت سارے آدمی ہے، وہ بہت سارے خواتین ہے، تو ان کے مقابلے میں آدمی زیادہ ہے، تو الرجال اکثر من النساء، آدمی خواتین سے زیادہ ہے. انت حسن، آپ خوبصورت ہے، انا مجھ سے، تو انت احسن منی، آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. الموز، کیلا جو ہے، رخیص، آسان ہے، عنب، انگور، تو الموز ارخص من العنب، کیلا انگور سے جو ہے قیمت میں سستی ہے، آسان نہیں سوری سستی اس کو کہتے ہیں، سستا. الشمس بعید، شمس سورج کو کہتے ہیں، بعید دور کو کہتے ہیں، القمر چاند، تو الشمس ابعد من القمر، شمس سورج دور ہے من القمر چاند سے. اقرأ الامثلۃ، نیچے مثالیں پڑھے. ثم حول الجمل الآتیۃ علی غرارها مستعملا اسم التفضیل، پھر اسی طرح آپ جملے بنائیں اسم تفضیل کو استعمال کرتے ہوئے. محمد طالب حسن، محمد اچھا طالب علم ہے. محمد احسن طالب، محمد اچھا طالب علم ہے، یعنی طلبہ میں سے اچھا ہے. احسن دیکھو اس میں تفضیل بنا دیا گیا ہے کہ فی الفصل، کلاس میں سب سے اچھا ہے، باقیوں سب سے اچھا ہے، تو آپ نے طالب حسن، اچھا طالب علم ہے، یہ موصوف صفت ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، تو احسن کو پہلے لا کے اس کو مضاف بنانا ہے، اور طالب پھر مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، طلبہ میں. تو یہ اس طرح عرب لوگ کرتے ہیں کہ احسن طالب مضاف مضاف الیہ، طلبہ میں سے کلاس میں سب سے اچھا طالب علم ہے. ھذا بیت جمیل، یہ خوبصورت گھر ہے، بیت موصوف، جمیل صفت، خوبصورت بات ہی ختم. لیکن ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس سڑک میں، اس راستے میں جو سائڈ پہ گھر آتے ہیں اس میں سب سے خوبصورت ہے، باقی سب سے، تو جمیل سے اجمل بنانا ہوگا. جب اجمل بنائیں گے تو بیت کو بعد میں لائیں گے، اجمل کو پہلے لائیں گے، اجمل مضاف ہوگا اور بیتن مضاف الیہ ہوگا. ھذا اجمل بیتن، یہ بہت خوبصورت گھر ہے، فی الشارع، اس گلی میں. آمنۃ طالبۃ صغیرۃ، آمنہ وہ چھوٹی طالبہ علم ہے، تو آمنۃ اصغر طالبۃ فی المدرسۃ، مدرسے میں چھوٹی طالبہ علم ہے. ھذہ غرفۃ صغیرۃ، یہ چھوٹا کمرہ ہے، تو آپ کہیں گے ھذہ اصغر غرفۃ فی بیتنا، یہ سب سے چھوٹا کمرہ ہے ہمارے گھر میں. بلال جار حسن، بلال جار پڑوسی ہے، حسن اچھا پڑوسی ہے، تو بلال احسن جار، اچھا پڑوسی ہے، فی حینا، ہمارے محلے میں. یاسر رجل فقیر، یاسر غریب آدمی ہے، تو یاسر افقر رجل، بہت فقیر آدمی ہے، فی قریتنا، ہمارے گاؤں میں. ھذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ سستی گھڑی ہے، تو ھذہ ارخص ساعۃ فی السوق، بازار میں سب سے سستی گھڑی ہے. ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے، تو ھذا اسہل درس، یہ بہت آسان سبق ہے، فی الکتاب، کتاب، یعنی باقی سب کے مقابلے میں آسان ہے. الدکتور، ڈاکٹر صاحب، زکریا، جس کا نام زکریا ہے، طبیب شہیر، مشہور ڈاکٹر ہے، تو آپ کہیں گے الدکتور زکریا، ڈاکٹر زکریا اشہر طبیب، مشہور ڈاکٹر ہے، فی بلدنا، ہمارے شہر میں، ملک میں بہت مشہور ہے، اس جیسا کوئی مشہور نہیں ہے، سب سے مشہور ہے. الازہر، ازہر جو ہے، جامعہ ازہر، یہ یونیورسٹی کا نام ہے، جامعۃ قدیمۃ، پرانی یونیورسٹی ہے، تو آپ کہیں گے الازہر، جامعہ ازہر جو ہے، اقدم جامعۃ فی العالم، دنیا میں سب سے پرانی یونیورسٹی ہے.
الاستاذ نعمان، نعمان استاذ جو ہے، مدرس حسن اچھا استاذ ہے، تو آپ کہیں گے احسن مدرس فی المدرسۃ، وہ مدرسے میں سب سے اچھا استاذ ہے۔ ذالک درس صعب، وہ مشکل سبق ہے، تو ذالک وہ اصعب درس فی الکتاب، سب سے مشکل سبق ہے اس کتاب میں۔ ھذا فصل واسع، یہ کلاس ہے، کلی کلاس ہے، بہت کلی ہے یہ، تو ھذا اوسع فصل، یہ سب سے کھلی کلاس ہے، فی الکلیت کالج میں، اس جیسی کھلی کلاس کوئی نہیں ہے۔ اقرأ المثالین، نیچی مثالیں پڑھیں، نیچی مثالیں ہیں۔ ثم اربط بین کل جملتین فیما یلی مستعملا لکن، درمیان میں لکن استعمال کرے، اور آپ یہ ذہن میں یاد رکھے کہ لکن ان جیسا ہے کہ آپ نے اسم کو زبر دیتا ہے اور خبر کو رفع، بہت آسان ہے۔ الطلاب کثیر، طلبہ زیادہ ہے، الفصل صغیر، اور کلاس چھوٹی ہے، تو آپ نے درمیان میں لاکن لانا ہے۔ لاکن الفصل صغیر، طلبہ تو زیادہ ہے لیکن کلاس چھوٹی ہے، تو لاکن الفصل کہنا ہے، صغیر۔ حامد مجتہد ہے لیکن اس کا دوست صدیق ہو، اس کا دوست کسلان، وہ سست ہے، تو حامد مجتہد لیکن صدیقہ، صدیقہ کہیں گے، کسلان وہ سست ہے۔ محمود طویل، محمود بلند ہے، لیکن حامدا قصیر، لیکن حامد پست قامت ہے۔ آمنہ مجتہدۃ، آمنہ محنتی ہے، لیکن اختہا کسلا، لیکن اس کی بہن سست ہے۔ کسلان مذکر کے لیے ہے، کسلا مؤنث کے لیے ہے۔ ھذا الدرس طویل، یہ سبق لمبا ہے، لیکنہ اسہل، لیکن وہ آسان ہے۔ سیارتی قدیمۃ، میری گاڑی پرانی ہے، لیکنہا قویۃ، لیکن وہ مضبوط ہے۔ اخی متزوج، میرا بھائی شادی شدہ ہے، لیکنی عزب، لیکن میں کنوارا ہوں۔ ابراہیم فقیر، ابراہیم تو غریب ہے، لیکن عمہ، لیکن اس کا چچا غنی جدا، بہت امیر ہے۔ بیتک جمیل جدا، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، لیکنہ صغیر، لیکن چھوٹا ہے۔ اقرأ المثالین ثم ادخل کأن، اب کأن داخل کرے، کأن نے بھی اپنے اسم کو زبر دینا ہے، گویا کے معنی ہے میں۔ من ھذا الفتى، یہ لڑکا کون ہے؟ کأنہ اخوک، گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ من ھذہ الطفلۃ، یہ بچی کون ہے؟ کأنہا، اب دیکھو جب لڑکی ہے تو کأنہا ہے، کأنہ نہیں ہے، کیونکہ ہو ضمیر مذکر کے لیے تھا اس میں، اور اس میں ہا ہے، تو کأن ان لیت لیکن لعل کی طرح ہے۔ کأن گویا کہ لڑکی ہو تو کأنہا، لڑکا ہو تو کأنہ، کأنہا گویا کہ وہ لڑکی، اخت کا آپ کی بہن ہے، ہوا زمیلوں کا، وہ آپ کا دوست ہے، تو آپ بنائیں گے کأنہ زمیلوں کا، گویا کہ وہ آپ کا دوست ہے، اس سے آپ اس طرح بنائیں۔ ہیا طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے، تو آپ کریں گویا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، کأنہا طبیبۃ۔ ہم طلاب، وہ طلبہ ہے، گویا کہ وہ طلبہ ہے، کأنہم، اب دیکھو کأنہ کے بعد ہم پیر لگانا ہے کیونکہ ہم زیادہ ہے، کأنہم طلاب، گویا کہ وہ طلبہ ہے۔ انت مریض، آپ بیمار ہیں، کأنک مریض، دیکھو کأنہ کے ساتھ پھر کا لگانا ہوگا، سیکنڈ ٹیبل سے انت آپ کے لیے کا استعمال ہوتا ہے، کأنک گویا کہ آپ مریض بیمار ہے۔ ہوا مدرس جدید، وہ نیا استاذ ہے، تو آپ کہیں گے کأنک، کأنہ مدرس جدید، گویا کہ وہ نیا مدرس ہے۔ انت اخت مریم، آپ مریم کی بہن ہے، کأنک، انت ہے، انت نہیں ہے، انت آپ ہے، بہن ہے، تو آپ مریم کی بہن ہے، کأنک گویا کہ آپ اخت مریم، مریم کی بہن ہے۔ اقرأ المثالین، مثالیں پڑھے، وہ ہن سے آپ کو دہرائے جا رہے۔ 11 طالباً، 12 طالباً 11-12، 13 طالباً 12، 14 طالباً 14، 15 طالباً 15، 16 طالباً 16 طلبہ، 17 طالباً 17 طلبہ، 18 طالباً 18 طلبہ، 19 طالباً 19 طلبہ، 20 طالباً 20 طلبہ۔ اقرأ ما یلی ثم اکتب، پھر آپ اس کو پڑھے۔ فی الفصل 19 طالباً، اب 19 کو عربی میں کس طرح کہنا ہے؟ فصل میں 19 طالباً،
کہنا ہے، تسعتا تا کو مونس لانا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر طالب مونس ہے تو تسعہ میں آخر میں پھر تا لگانی ہے، اپوزٹ لانا ہے۔ عندی 15 کتابن، میرے پاس 15 کتابیں، تو 15 کو کس طرح کہنا ہے؟ عندی 15 کتابن باللغت العربیہ، عربی لغت میں، و12 کتابن، 12 کتابیں ہیں، تو 12 کو آپ عربی میں پڑھنا ہے نا، 12 تو نہیں کہنا ہے، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو 12 کو آپ نے کہنا ہے و12 کتابم باللغت الفرنسیہ، فرانس کی جو زبان ہے تو فرینچ لینگویج میں 12 کتابیں۔ رآ یوسف علیہ السلام فی المنام، یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے خواب میں 11 کوکبن، 11 ستارے۔ عندی 20 ریالا، میرے پاس 20 ریال ہے۔ کم فندقن فی هذا الشارع، اس سڑک میں کتنے ہوٹل ہے؟ فیہ 13 فندقن، 13۔ فی هذه المدینہ 14 مسجدا، اس شہر میں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اس شہر میں 14 مسجد ہے۔ ثمن هذا الکلب، اس کتے کی قیمت 17 ہے، تو 17 ریالا، 17 ریال ہے۔ فی هذا الکتاب 20 درسا، 20 دروس ہے، 20 اسباق ہے اس کتاب میں۔ فی السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اب اس کو ابھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، درس الاول پہلا سبق، درس الثانی دوسرا سبق، الاخری 10 تک آپ جائیں۔ اب اگر مؤنث ہے، درس کی جگہ سیارہ ہے تو اولا کہنا ہے، الاول مؤنث ہو اولا، یعنی اگر سیارہ ہے تو اولا کہنا ہے۔ یقول، نقول، ہم کہیں گے الطالب الاول، جب طالب ہے تو اول ہے، والطالبۃ جب طالبہ علم ہے تو اولا ہے۔ انعت الاسماء الآتیہ بالعدد الترتیبی المشق، مشق کر کے اس کو آپ پڑھیں۔ اليوم الثامن، 8واں دن۔ الطالب الثالث، تیسرا طالب علم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ الصفحۃ التاسعۃ، 9واں صفحہ۔ الجزء الواحد، سوری الاول ہے، واحد نہیں ہے، اول۔ احدہ، ایک کو کہتے تھے لیکن یہاں پہ الاول ہے، الجزء الاول پہلا جز۔ فی السنۃ الاولی، لیکن یہاں پہ 4 ہے تو اولا نہیں کہیں گے، اولا تو تب ہے جب 1 سال ہو، تو فی السنۃ الرابعۃ، الطالبۃ طالب علم، چھٹے کو کہتے ہیں السادسۃ کہیں گے کیونکہ طالبہ مؤنث ہے، الطالبۃ السادسۃ، چھٹی طالبہ علم۔ البیت السابع، 7واں۔ الغرفۃ الخامسۃ، 5واں کمرہ۔ الجزء الثانی، دوسرا جز۔ پھر ہے یوجہ المدرس الی الطلاب اسئلۃ مکونۃ من الیس کذلک، ابھی الیس کذلک کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ فیجب علیہ الطلاب بلا، دیکھو انگلش میں ہم کہتے ہیں یس اور کبھی کبھی کہتے ہیں آف کورس، اردو میں ہم کہتے ہیں جی اور کبھی کبھی کہتے ہیں کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب جی کہتے ہیں تو یہ مثبت سوال میں ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کے پاس پین ہے تو آپ کہیں گے جی، یعنی ہے۔ لیکن اگر آپ میں منفی میں سوال کرو، آپ کے پاس پین تو نہیں ہے، یہ منفی میں سوال ہے، تو جواب یہ نہیں آتا جی نہیں، جواب یہ آتا ہے کیوں نہیں، میرے پاس ہے بھائی۔ انگلش میں کہتے ہیں کیا آپ کے پاس پین ہو، تو وہاں پہ جواب دیں گے یس، جی ہے۔ آپ کے پاس پین، کیا آپ کے پاس پین نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کیوں نہیں، آف کورس، اس آف کورس کہیں گے۔ تو اسی طرح جی کے لیے عربی میں آتا ہے نعم۔ حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، تو آپ کہیں گے نعم۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس قلم نہیں ہے، الیس عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کیوں نہیں۔ کیوں نہیں کے لیے آتا ہے بلا، کیوں نہیں ہے، تو بلا کا مطلب یہ ہے۔ تو اس وجہ سے سوال آپ کو منفی میں کرایا جاتا ہے تاکہ جواب میں آپ بلا کہے۔ انت من الہند، آپ ہندوستان سے ہے، الیس کذلک، کیا اس طرح نہیں ہے، تو آپ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، میں ہندوستان سے ہوں۔ انت مریض، آپ بیمار ہے، الیس کذلک، کیا اس طرح نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہے، تو آپ کہیں گے بلا، کیوں نہیں۔ ایہما، ایو کون سا، اگر 2 چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا استاذ ہے ان 2 میں، تو ہما کہیں گے، ایہما ان دونوں میں سے کون سا استاذ ہے۔
لیکن اگر ان تینوں میں کون سا استاذ ہے تو ایہم، اگر ان مطلب زیادہ میں ہے تو ایہم ہے، اگر دو میں ہے تو ایہما ہے. ہما ضمیر ہے، دیکھو ایو کون سا. یشیر المدرس الی طالبین، مدرس دو طلبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ویقول اور کہتا ہے ہذان یہ دو، ہذا ایک، ہذان یہ دو. نے بتایا تھا جب دو کے لیے آتا ہے تو اس کے آخر میں آپ الف اور نون زیر نہیں لگائے تو ہذا سے ہذان ہو جائے گا. دو طالبان، طالب ایک طالب علم، الف اور نون زیر نہیں لگائے تو طالبان دو طلبہ. ہذان یہ دو طالبان دو طلبہ ہے. ایہما اطول، کون سا ان دو میں سے زیادہ بلند ہے، بلند قامت ہے. وَإِلَىٰ کتابین، کتابوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے ہذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں. ایہما اجمل، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ خوبصورت ہے. وہکذا، اسی طرح آپ دیگر کلمات بنائے، نئے کلمات. مہجع، جمع مہاجع ہے جہاں پہ بندہ سوتا ہے، لیکن یہ ہاسٹل کو کہتے ہیں کیونکہ مین وہاں پہ بندہ سوتا ہے، باقی کام بھی کرتا ہوگا لیکن غالب یہی کام ہوتا ہے، اور اسکول میں غالب پڑھائی ہوتی ہے. کوکب، ستارہ، نجم بھی کہتے ہیں، جمع نجوم، اور اس کی جمع کواکب ہے. واسع، وسیع. فریق، فریق جمع فرقا. فریق کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ تو آگے پہلے میرے خیال میں نہیں گزرا، لیکن میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں. فریق ساتھی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کلاس میں اے بی سی، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس. ٹھیک ہے، تو دیکھو یہ الفصل الاول پہلی کلاس ہے تو اس میں فریق الف ہے، یعنی الف ہے، پھر فریق با، پھر فریق تا، تو اس کو پھر فریق کہتے ہیں کہ کلاس میں کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی. تو 10th اے، 10th بی، 10th سی، 10ویں کلاس میں مطلب اے ہے، یہ بی ہے، تو اس کو فریق الف، فریق با، فریق جیم یہ کہتے ہیں. فرقا جمع اس کی. شقیق، شقیق کہتے ہیں سگا بھائی، جمع اشقا. ثمن، ثمن کہتے ہیں قیمت کو. عالم، عالم دنیا کو کہتے ہیں. عالم، عالم کو، عالم دنیا کو. شہیر، مشہور. شہر مہینے کو، جمع شہور اور اشہر ہے. لاعب جمع لاعبون ہے، کھلاڑی. فی المنام خواب میں، فی میں منام خواب. الازہر، ازہر تو یونیورسٹی کا نام ہے وہی.